قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN شہر کے ناظرین، اپنے دل کو قرآن کریم کے نور سے منور کرنے کے لیے پروگرام نور قرآن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن کریم، اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا زمین میں رہنے والوں سے کسی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ تفسیر: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا زمین میں رہنے والوں سے کسی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے والے جنات کو یہ ڈر ہوا کہ زمین پر رہنے والے بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ جس قرآن پر ہم ایمان لائے ہیں زمین پر رہنے والے اس کا انکار کرتے ہیں یا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ابلیس نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری اس بندش اور روک سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین والوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا ہے یا ان کی طرف کسی رسول کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جنات نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سننے سے پہلے آپ سے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی طرف بھیج کر ان کے ساتھ برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کی بھلائی چاہی گئی ہے، کیونکہ اگر لوگ انہیں جھٹلائیں گے تو وہ اپنے جھٹلانے کی وجہ سے سابقہ امتوں کی طرح ہلاک کر دیے جائیں گے، اور اگر دامن اسلام سے دامن رسول سے وابستہ ہو جائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف راہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم ہرگز زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور نہ زمین سے بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ۔ اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے والے جنات نے اپنے ساتھیوں کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دینے کے بعد ایک دوسرے سے کہا کہ قرآن کریم سننے کے بعد ہم میں کچھ مخلص مومن متقی
اور پرہیزگار ہیں، اور کچھ کامل نیک نہیں ہیں، اور ہم مختلف مذاہب کی طرح مختلف احوال میں بٹے ہوئے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جنات نے کہا کہ قرآن کریم سننے سے پہلے ہم میں سے کچھ جنات طبعی طور پر نیک سیرت ہیں اور دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں نیکی اور بھلائی کی طرف مائل ہیں، اور کچھ ان کی طرح نیک سیرت نہیں ہے، اور ہم مختلف حالتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تیسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جنات نے کہا کہ ہم قرآن کریم سننے سے پہلے ہم میں سے کچھ جنات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، اور ہم مختلف دینوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے۔ جنات نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں غور کرنے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم زمین کے کسی کنارے میں بھی رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بارے میں اپنا ارادہ پورا کرنے سے بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ زمین سے آسمان کی طرف بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف نہ زیادتی کا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت یعنی قرآن کو سنا تو اس پر ایمان لائے، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ تفسیر: وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت یعنی قرآن کو سنا۔ ایمان قبول کرنے والے جنات نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم نے جب اس قرآن کریم کو سنا جو سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے تو ہم کسی تاخیر اور شک کے بغیر فوراً اس پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دی۔ تو جو اپنے رب عز و جل پر اور جس قرآن کریم کو اس نے نازل کیا اس پر ایمان لائے تو اسے نیکیوں یا ثواب کی کسی کمی کا خوف ہے اور نہ بدیوں کی کسی زیادتی کا ڈر ہے۔ تو اے ہمارے ساتھیوں، تم بھی ہماری طرح قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اللہ پاک اس مبارک سورہ جن کی ہمیں برکت نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اسے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ پاک کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ، اللہ پاک کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہانا مجھے اپنے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ جو شخص اللہ عز و جل کے ڈر سے روئے اور اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائے تو آگ اس رونے والے کو نہ چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔ یا رب بچا لے تو مجھے نار جحیم سے، اولاد پہ بھی بلکہ جہنم حرام ہو، آمین۔ سیدنا احمد بن ابو الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک حور کو دیکھا۔ حور یعنی جو جنتی عورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں تیار فرمائی ہے، حور اسے کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خواب میں نے ایک حور کو دیکھا جس کے چہرے پر نور کی چمک تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارے چہرے کی یہ چمک دمک کس وجہ سے ہے؟ وہ بولی، تمہیں وہ رات یاد ہے جس میں تم روئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، تمہارے آنسو مجھے لا کر دیے گئے تو میں نے ان کو اپنے چہرے پر مل لیا، چنانچہ میرے چہرے کی یہ چمک دمک آپ کے اسی آنسو کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری
بے حساب مغفرت ہو۔ ایک عبادت گزار کا قول ہے، اگر کوئی شخص گناہ کرے اور ہنسے تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ اس بے باک کو جہنم میں ڈال دے گا اور وہاں وہ روئے گا، اور اگر کوئی شخص طاعت و بندگی بجا لائے پھر بھی خوف خدا عز و جل کے باعث روئے تو بالیقین اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ وہاں خوشی سے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، یوں تو ہر گناہ برا اور جہنم میں لے جانے والا ہے، مگر ہنس ہنس کر اور بے باکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور گناہ کرنا بہت زیادہ تباہ کن ہے۔ بے دھڑک گناہ کر ڈالنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈر جانا چاہیے۔ خدا کی قسم جہنم کی آگ کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 سے 82 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے، کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں۔ اللہ اکبر۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مذکورہ آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہے کتنی ہی دراز مدت کے لیے ہو، مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابل تھوڑا ہے۔ کیوں کہ دنیا فانی یعنی فنا ہونے والی ہے، اور آخرت دائم یعنی ہمیشہ رہنے والی اور باقی ہے۔ یعنی آخرت کا رونا دنیا میں ہنسنے اور خبیث عمل یعنی گناہ کرنے کا بدلہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جانتے وہ جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے، یا خدا یا الہی۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچنے، نیکیاں کرنے، دوسروں کو گناہوں سے بچانے اور نیکی کی راہ کی طرف لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علیم و
موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن